اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہی کے زبان عنوان حال ہے، اس میں زبون کوئی حرج نہیں، حال اور اگر اشکال خواب دیکھا ہے نداره. تو کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، بغیر یہ کہے کہ میں نے خواب میں یہ خواب دیکھا ہے، دیدم جائز نہیں ہے. بگه خواب دیدم، بدونی که بگه خواب دیدم نه جایز نیست. بله مشہور ہے فقہا کے درمیان کہ زیارت مشهور مستحب بین ہے، فقها لیکن کئی که علماء نے اس کو واجب بھی زیارت کیا ہے. مستحبه، مثل حج جیسے واجب نیست حج کو اما کن نبود ایک زندگی میں برای ایک بار ہے، عموم اسی طرح علامہ مجلسی نے اس کو واجب قرار دیا ہے زیارت برای عاشق کو، عمر یک بار. زیارت امام حسین کو. ایشون علامه روایت میں مجلسی بھی ہے واجب، پدر ایشونه، بعضی های دیگه هم تو لیکن یہ روایت شاید آمده واجب دوسری طرح سے معلوم ہے، واجبتون، اما واجب ثابت کے معنی میں شاید به وجود روایت یہاں حضرت وجوب یہاں پر. آیه قرآنه، یعنی یعنی ثابت از اگر قرآن کوئی که وجوب انسان شرعی جا سکتا تھا داره. امام حسین کی زیارت کے لیے اور نہیں گیا تو پھر اس نے حرام نہیں کیا بہرحال، چونکہ مستحب ہے. این کار حرام نکرده، بنابر مشهور بین فقها. بله خاک پر سجدے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ادھر اگر آئینہ ہے تو آئینے پہ سجدہ نہیں ہو خود سکتا ہے. خاک اشکال نداره، اگر دوسری طرف جیسے ایک طرف آئینہ ایک طرف خاک ہے، آینه خاک پہ سجدہ ہو رو سکتا ہے. آینه نمیشه سجده کرد، این طرفش که خاکه اشکال نداره. زریق چھپی ہوئی ہے لیکن ہے تو خاک نا، کوئی حرج نہیں. یا کچھ پہ لکھا ہوا ہے یا زری کا کچھ میدونم حصہ ہے اما خاکه اشکال نداره. تو خاک یا اگر یه وہ ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں، ولو کچھ پھر لکھائی کیوں نہ ہو. یہ سجدگاہیں جو بنتی ہیں کچھ چھپا ہوا ہے یا لکھا ہوا ہے، لیکن خاک ہی اگر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اون نوشته ها ضریح اینا اشکال نداره. اس کو معلوم ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا جانتا ہی نہیں کہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ نه حدیث درسته یا نمیدونه درست. یعنی حدیث کا ایک ٹکڑا نقل کر رہے اشکال نداره، یعنی یه تیکه حدیث رو نقل میکنه، یعنی ہیں، بعض اس میں کوئی حرج، یعنی پوری حدیث نہیں بیان کر رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے چه تھوڑی اشکال سی. داره، یعنی بنا نیست حدیث همش رو نقل کنه، یه مقدارش رو نقل میکنه، چه اشکال داره. نہ تمام ہے، ایسی نہ تو جیسے لا الہ الا اللہ خالق الا اللہ نہ کہے، لا الہ کہے تو جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کہنے، مثل لا کیونکہ معنی اله بدل جائیں الا گے. الله که تیکه اولش رو بگه الا الله نگه، نه لیکن اگر خودش معنی حدیث بدلے نہیں اور تھوڑی معنا سی حدیث کو بیان عوض کرے تو کوئی حرج نشه. نہیں ہے. اما اگه معنا عوض نمیشه چه اشکال داره. حدیث تھوڑی سی بیان کر پورا کو بیان نہ کرے، لیکن تو چش، یعنی ببینید وہ حدیث واقعیت کے خلاف یک بیان نہ، حدیث لا الہ الا اللہ جیسے آپ آدھا ٹکڑا بیان کریں تو معنی خراب ہو جائیں گے، آپ کو پورا بیان کرنا پڑے. ضد واقع تو نیست، اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے مثل تو لا آدھی اله حدیث یا الا تھوڑی سی الله حدیث کو بیان کرنے که میں کوئی حرج تیکه نہیں اگر اولش معنی رو خراب نہیں ہو رہے ہیں. الا الله نقل نکنه، اگه اینجوری چه اشکال داره. اشکال نداره. بله
ذکر رکوع جو ہے، ذکر جو ہے رکوع کا وہ واجب رکنی نہیں ہے، رکوع واجب رکن ہے. اما خود رکوع کے گیا اس سے، رکوع میں گیا اس سے کچھ پڑھا، ذکر نہیں پڑھا اگر کسی رکوع تو اس کی نماز باطل نہیں ہے، ایک ریاضش رب بگه اس بعد میں سجدہ سہو کرے گا. نمازش باطل نہیں، باید سجده سهو کنه بعد نماز. لیکن اگر اس نے رکوع ہی نہیں کیا ریاضش رفت اور بعد میں بغیر رکوع کے سجدے چلا گیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. سجود همونجا جا به جا نمازش باطل، نماز نی. سجدہ سہو کرے گا اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. سجده صرف سجدہ نماز سہو باطل کرنا نیست، نماز سجده کے بعد سهو اس کے لیے باید. کافی ہے. سجده سهو باید بکنه بعد نماز. سلام. قیام بله متصل بے رکوع اس کے لیے جو قادر ہے، یعنی مریض قیام جو ہے اس کے لیے نہیں ہے یہ حکم، جو بیٹھ کے نماز پڑھ رہا اس کے لیے نہیں، قادره، یا اما کسی بیمارستان مریض میں یا سجده ہاسپٹل نماز میں لیٹ کے واجب نماز پڑھ رہا اس کے میخونه لیے نہیں ہے، یا تو اس کے لیے قیام بیمارستان رکن نہیں ہے. خوابیده نماز واجب رو میخونه، نه برای این قیام رکن نی. نه دلیل خاص ہے، البتہ یہ اجماعی نہیں ہے. دلیل خاص البته اجماعی نماز نیست که واجب میں نماز سورہ کامل واجب پڑھنا واجب، سوره یعنی کامله اجماع نہیں ہے یہاں پر، اجماعی نیست. لیکن روایت خاص قرآن ہے کریم هم داره اور اس پہ پسر عمل کیا ہے مشہور مفصرن، علماء نے. اما روایات اور خاصه میرا نظریہ داره بھی یہی ہے و معمول کہ بهای ایک پورا مشهورم سورہ هست. حمد کے اما بعد خود نظر من واجب اینه نماز میں پڑھنا که سوره ضروری ہے، واجب ہے. یعنی کامله بعد از حمد در یعنی نمازهای تھوڑا سا سورہ واجب پڑھنا کافی نہیں ہے سورہ حمد کے بعد، واجب پورا سورہ پڑھنا ضروری ہے. کافی نیست بعد از سوره. وہاں مفہوم ہے کیا؟ خب منافات مفہوم نداره. لقب ہے. ہم لا صلاة الا بفاتحة الکتاب مفهوم اگر یہ داره، کہا مفهوم لقبه. این که نمیگه چیز دیگه لا صلاة یہ الا به سوره روایات کامله. ہیں آئی این ہیں این جس عبارت پر عمل روایت کیا ہے اور مقتضای معتبر ہے روایت، روایاتی است که جس میں هم ایک معمول پورا سورہ بهاش نماز معتبره واجب میں سورہ حمد کے که بعد ایک پورا سورہ پڑھنا واجب ہے. فرموده باید سوره کامله بخونه. نماز میت کو تو ہم نماز میت مجازی طور پہ کہتے ہیں، اصل اصلا اس سے صلات کچھ میت تکبیریں اور مجازن ذکر ہے بهش میگن، اور دعا ہے. صلات نی. صلات میت چند تا تکبیره و یه قدری اس ذکر کو مجازی دعا. طور پر ہم نماز میت کہتے ہیں، اصطلاحاً صلات نہ مجازن اس کے بهش اندر رکوع ہے، نہ گفته سجدہ نماز ہے، نہ طہارت شرط ہے، نہ نه کسی قسم کی کوئی شرط، رکوع داره، نہ نه بدن کی سجود شرط داره، طہارت نه کی شرط ہے. طهارت در شرطه، نه طهارت لباس و بدن ہاں اگر ریا کے شرطه. طور پہ انجام دے نه تو باطل ہو جائے باطله، کیونکہ چون عبادت ہے. عبادت باطله. ریا کے طور پہ هر انجام دے تو چیزی باطل که ہے، لیکن باقی ریاهن شرطیں اس میں انجام نہیں داده ہیں. بشه از عبادات باطله. دلیل خاص ہے یہاں پہ، اور اس کو دلیل خاص دلیل کے لحاظ سے فایده نداره. کہ جس میں نماز واجب میں یہ چار سور دو تا چهار ایسے تا ہیں کہ سوره ان کو دونوں کو پڑھنا ضروری پڑے گا، ایک کافی نہیں میخونه ہے. باید دو تاشو بخونه، یکیش کافی نیست. اگه جاهل بوده نه، لا تعاد میگه نمازش باطل نی، فقط باید سجده سهو کنه. نه به دلیل صورت خاص ہے سوره کہ های اس جدا. طرح کے موارد میں فقط دو دلیل سورے خاص پڑھے جائیں گے میگه تب وہ ایک نماز سورہ. واجب نماز مستحب میں در کوئی مسئلہ این نہیں ہے. مورد دو تا سوره باید بخونه. نماز مستحب نه. بفرمایید. کچھ دعا اور تکبیر ہیں جن کو پڑھنا واجب ہے، لیکن نماز نہیں ہے. اس کو ہم مجازی طور پہ نماز کہتے ہیں. اما نماز نہیں، نہ رکوع داره، نہ سجود داره، نہ وضو لازم داره، مجازی طور پہ نہ ہم اس کو طهارت نماز لباس و کوئی بدن شرط لازم نماز والی داره. اس میں نہیں ہے. نماز نہیں. این
دیکھیے لغت کے لحاظ سے تو مسئلہ نہیں ہے، نماز لغتاً کیونکہ کار صلات کا نداره. خود مطلب ہے میل، صلات کسی طرف در لغت شاعر میں بھی آیا ہے معنی میله. تو اون شاعر داره کہ سلت سلط اللہ جسم علی سیوف جسم اللہ، یعنی الحسین دشمنوں کی تلواریں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ انہوں نے سیوفهم، امام حسین کی طرف یعنی رغبت پیدا کی۔ شمشیرهای دشمنان تو یہ میل صلات طرف کو جو ہم کہتے ہیں جسم صلات امام حسین، یعنی اللہ کی طرف صلات رغبت یعنی کرنا۔ میل. اونم صلات بهش میگن به حساب که میل به نماز خدای عز میت و لغت جل. میں نماز ہے، لغتا نماز میت صلات هست، اما اصطلاحا لا صلاة روایات الا جیسے کہ بفاتحة ہے الكتاب بغیر صلاة، سورہ ہم کے نماز نہیں لا ہے، بغیر صلاة رکوع کے بدون سواج رکوع سب صلاة نماز نیست، نہیں ہے، لا بغیر صلاة سجدے کے بدون نماز رکوع نہیں ہے۔ صلاة نیست، جتنی بھی لا نمازیں ان صلاة کے الا سلسلے میں ہے، بطهور صلاة نیست. یعنی جتنی لا بھی صلاة ها همش در اصطلاحی نماز نمازیں ہیں ان میت سب میں یہ هست چیزیں و ہیں، اور نماز صلاة میت میں نیست، نہ رکوع ہے، نہ صلاة سجدہ ہے، نہ اصطلاحی سورہ حمد ہے۔ نیست. تو یہ یہاں پر صلات لغوی معنی میں اور مجازی طور پہ ہم اس کو نماز کہتے ہیں، صلاة یعنی میل. اور دعا کا چونک یہاں پر دعا صلات هم یہاں از پہ باب اینکه یه مصداق میله، رغبت کے معنی میں استعمال مثل ہو رہا ہے۔ صلاة یعنی میل. بیش از اینی در لغت ببینید کتب لغت ها. یہ جو جملہ آیا ہے کہ حسین کے سلط جسم پہ علی جسم سلط الحسین سیوفہم، سیوفهم یعنی یہاں پر چی؟ کیا مطلب؟ یعنی ایمال است. رغبت پیدا کی حسین کے جسم پہ دشمنوں کی نه تلوار نے، صلات یعنی در قربت، لغت به رغبت۔ معنای میله. وقت این هم که به صلات میگن چون میل به خدای عز و جل. نماز میت هم میل به خدای عز و جل، ذکر است و تکبیر است و اصطلاح میں ہم اس کو لغت لغتا کے لحاظ سے صلات تو کہہ هست سکتے ہیں صلات نماز ہے، ورنہ میت، باقی چیزیں نماز بھی نہیں، اما لیکن ہم ایک اصطلاحا مجازی طور پہ اس کو نماز لا میت صلات کہتے ہیں۔ لا صلات همش درش هست. چون عبادته، عبادته، هر عبادتی اگر ریاء انجامش داد باطل، حتی عبادت مستحب. تو اگر ریا کے اگر طور نماز پر نہ پڑھے قبله میخونه ریاء تو باطله، اس کو نماز با اینکه واجب کی نیست. باقی شرائط کی میں شرط نہیں ہے، لیکن ہاں ریا کے طور پر پڑھ رہے ہیں، دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے تو اطلاقات باطل ہے، کیونکہ وما مطلق ہے کہ امروا الا عبادت کے لیعبدوا اندر الله خلوص ضروری مخلصین ہے۔ له الدین. اطلاقات اقتضا میکنه که هر عبادتی چه واجب چه مستحب اگر ریاء و دعای کمیل ریاء میخونه باطله، ولو واجب نہیں ہے، لیکن ریا کے طور پہ ولو اگر پڑھ واجب رہا ہے نیست. تو مستحب بھی باطل ہو جائے گا۔ همین که در توی خارج از عبادت یعنی پس ریا در عبادت نکرده. 40 مومنین کی جہاں تک بات ہے، چل مومن روایت میں ہے کہ اگر روایت داره که اگر کہ 40 لوگ اگر کسی مومن کے اوپر دعا کرے کسی میت پر تو خدا رد نہیں کرتا، مومن لہٰذا کفن پہ دعا لکھتے کرده ہیں۔ رو خدا رد نمیکنه. کفن پہ لکھنے کی ظاہری طور پہ کوئی روایت خاص نہیں ہے، کفن نوشتن ظاهرا روایت خاص نداره. یہ دفن میت کے وقت 40 لوگ ہوتے بھی نہیں ہیں، کم لوگ ہوتے ہیں۔ اینایی که هستن چون اگر گاهی یہ کہیں 40 اللہم اغفر لے تو زیادہ بہتر ہے، کمترن. اینا اگه لیکن بگن لیکن غالباً ایسے نہیں ہوتا ہے، لوگ ہوتے نہیں ہیں۔ اما وقتی که همچی چیزی غالبا نیست، 40 مومنین کی گواہی لکھ دیتے ہیں، ورنہ روایت خاص نہیں لکھنے کے لیے۔ ہاں روایت میں ہے کہ اگر 40 لوگ دعا کریں کسی میت کے لیے تو خدا ان کو معاف کر دیتا ہے۔ چی؟ بله اون روایت داره. نه از هر دلش روایت میں ہے کہ جب تک میت خشک نباشه. روایت داره تا خشک جب تک نشده کہ اگر اہل عذاب بھی ہے میت تو جب تک وہ 2 لکڑیاں اس کی سوکھیں گے نہیں اس پر عذاب نہیں ہوگا، وہ روایت ہے ہمارے پاس۔ میں نے عرض کیا جہاں پر شعر میں جو صلات کا لفظ آیا ہے تلوار کے ساتھ، وہاں پر وہی رغبت اور میل، یعنی امام کو قتل کیا تلواروں سے، امام کے جسم پہ تلواروں کو سے مارا۔ صلات در لغت عرب
به معنای میله. اور چونکہ نماز این نمازم بهش میگن نماز چون اللہ کی میل طرف به رغبت خدای عز والی وجل. چیز ہے، لہٰذا اس کو لغت نماز کے میں میت هم بهش میگن کے نماز لحاظ رو سے خود نماز عقیده میت داره کہتے ہیں، کیونکہ و یه رغبت نوع ہے اس کے میل اندر خدا کی لغتا طرف، ورنہ صلات اصطلاحی طور هست پہ نماز نہیں ہے نماز یہ. میت، اما اصطلاحا صلات نیست. اور خلوص جو شرط ہے وہ اس لیے دیگه کہ عبادت ہے. عبادته. حج جو صوم ریا کے ریایی طور پہ کرے، صلاته نماز کی نه اما ریان باطله. عبادت حج ہے، ریایی لہٰذا اس کے صلاته اندر نه اگر کسی طرح بھی صلات کن ریا صلات کی کن بات ہو، عبادتی دکھاوا ہو، وہ اگر باطل ریا ہو جائے بود گا، چاہے باطله. روزہ ہو چاہے حج ہو. هر عبادتی اگر ریا بود باطل. نعم. بالتفسير اكو النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله وعترتي. اي رواية اكو، رواية خاصة اكو. ریا کا مطلب ہے دکھاوا، رياء یعنی ایک عمل کو اس لیے انجام دے کہ لوگ يعني دیکھیں اور تعریف يسوي کریں. هذا العمل حتى يشوف الناس يشوفوه، رؤية من الرؤية. سمعة يعني اور حتى سمع کا مطلب ہے واحد ينقل کہ لوگ للآخر اس کی الناس طرف يسمعوه، سنیں اس چیز کو. فالسمعة يكون في حكم الرياء أيضا. ولو عبادت مستحب ہے لیکن چونکہ عبادت ہے لہذا مستحب ہے، حتى لو عبادة مستحبة تكون ہونے کے باطل. باوجود بھی چونکہ عبادت ہے لہذا لأن القرآن يقول وما أمروا إلا میں ليعبدوا ہے، الله لہذا اس کے اندر مخلصين له. قربت بھی ضرورت ہے اور اخلاص کی بھی لازم ضرورت ہے، قربة هم إخلاص، يعني قربة اور إلى صرف الله اللہ کے لیے ہونا ضروری ہے. تكون العبادة، وهم فقط اللہ خالصة اور کسی اور لله، کو اس میں مو شریک نہیں الله کر وغير سکتا. الله. درچی ریا کا مطلب ارایہ کرنا، دکھاوا کرنا. دلیل خاص ہے یہاں پہ. يعني إرائه دليل خاص داره، دلیل خاص داره. آره خود چرا نه، چرا نه. یہ جو تشریح کے لیے آیا ہے چلی این وقتی که این که اومده تشییع وہ خودشو وہاں پر نشون میده اگر به صاحب میت، جو میت کے گھر صاحب والے ہیں وہ میتش خوشحال خوش ہوں گے اس کے میشه. آنے سے. ببینه وقت خدای عز وجل خدا بند این عالم نے یہاں دلخوشی پر صاحب میت را دکھاوے کو یعنی اپنے آپ کو دکھانا گھر محبوب والوں خودش کو میت قرار کے، داده. اس کو اپنے لیے عبادت قرار دیا ہے. بله همون بلا شک از باب داعیه، بلا شک. بله بله این ارائه را کبھی کبھی لله کوئی چیز انجام دعوت میده. دی جاتی کسی چیز کی، اس کے لیے الداعی وہ جو علی پہلے سے الداعی، موجود ہے اچھائی، مثل اس کے لیے دعایی بھی ایک که کسی اچھائی کی دعوت دی جعفر جائے. صادق علیه السلام گرفت داعی بر داعی اس کو برای کہتے ہیں. پسر حضرت حج کنه، همون داعی بر داعی. بله نماز میت اس کے اندر بله رغبت ہے. بلا شک عرض کردم نماز صبح میں بھی صلات رغبت ہے، میت میل ایک میں دوسری هست. طرح کا رغبت ہے، نماز ایک میں دوسری صبح هم طرح کی میله، رغبت ہے. اون یه جور میله این یه جور میل. اب روایت میں نخواست که ما میگیم جو روایت صلات ہے کہ خود لا صلاۃ روایات الا داره. لا بالطہور، وہاں پر صلاة دعا نہیں ہے، وہاں پہ الا نماز ہے. بالطهور معناش وہاں مطلقا پہ مطلقاً دعا بات نہیں ہو رہی کہ نیست نماز میت بھی اس میں شامل ہو جائے. که شامل نماز میت بشه. چی روایت نیست. رسپت دی گئی ہے اس کو امام کی طرف، حاله لیکن نسبت عقائد کے دادش نمیشه. منکرات ہیں اس صادق روایت علیه پہ، لہٰذا اس السلام کو قبول نہیں اما کرتا. توش منکرات حاجی نوری نے عقائدی و اخلاقی هست. مستدرک کے آخر میں نه اس کو درست این را حاجی نقل کیا نوری ہے، اس بحث کی مصباح الشریعہ میں. خاتمه مستدرک بحثش رو آورده، مصباح الشریعه. جیسے فقہ الرضا جو روایت نہیں ہے، نه روایت مثل فقه رضا میمونه که روایت نیست. کچھ بعض اس طرح کے، بعض میں تو مصباح الشریعہ میں کچھ جملے ایسے ہیں جو کفر ہے. تو همین مصباح الشریعه یه جملایی هست که کفره.
نعم. بعض خطبہ کہتے ہیں شلون؟ کہ امام حسین هذا منقول، بعض الخطباء يقولون جب خطاب کیا امام حسین نے لوگوں کو عاشوراء اور يوم وہ شور السبت کر رہے تھے تاکہ لوگوں کی آواز نہ سنائی دے، امام کی آواز نہ يطبلون ويزمرون حتى لا تو امام نے يسمعوا ان کے اوپر گریا کیا، یعنی ان کے لیے گریا کیا. یہ بعض خطبہ نے بیان کیا ہے. عليهم. اس کو نہ طہارت کی ضرورت ہے، نہ رکوع کی ضرورت ہے، نہ سجدہ ہے اس کے اندر. طہارت بھی شرط نہیں، بدن اور لباس کی طہارت شرط نہیں ہے، نجاست سے پاک ہونا شرط نہیں ہے نماز میت میں. احتیاج به طهارت بدن و لباس از نجاست سلام بھی نہیں ہے اس میں. سبحان ربی العلیٰ اور سبحان ربی العظیم ہے، ان سب کی ضرورت. یہ چیزیں ایسی جو نماز میں ہے اس میں نہیں ہے، تو یہ کس طرح کی نماز ہے؟ اس کو صرف ہم مجازی طور پہ نماز کہتے ہیں. لغت کے لحاظ سے نماز ہے، لیکن روایات میں اقیم الصلاۃ جو کہا جاتا ہے، وہاں پہ اقیم الصلاۃ جو وہاں لفظ ہے وہ نماز میت کے لیے نہیں آ رہا ہے. اس طرح کی روایات جو ہے نماز میت میں شامل نہیں ہوں گی. بل 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 لغت عرب میں، قرآن میں، روایات بہت کچھ مجازی ہے. تو قرآن تو روایات جب تبادر جو ذہن میں سب سے پہلے معنی صلاۃ کے آتے ہیں وہ ارکان مخصوصہ، تو یہ مجازی ہے. اون چیزی بود که ارکان مخصوصه داره واقعی میشه مجاز. کیونکہ حقیقت شرعی تو خاص قسم کے ارکان میں ہے، تو یہ مجازی ہے. مخصوص است نه در مطلق اور بہت کچھ ہے مجازی قرآن و روایت میں. و مجاز ما اکثره در قرآن و روایات. بل مستحب میں کیا رکوع سجدہ نہیں ہے؟ مستحب نمازوں میں ہے. چرا نیست؟ مگر در نماز مستحب رکوع سجود نیست. صرف یہی ایک نماز ہے جس میں نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ تشہد ہے، نہ سلام ہے. نماز میت کے علاوہ کوئی اور دوسری ایسی نماز ہے؟ دوم داره چی؟ ایک استثناء ہے، خاص ہے، اور دلیل خاص بھی ہے اس پہ. استثناء دلیل خاص داره. جب قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ تو اس سے مراد کیا ہے؟ سلام متبادر ارکان مخصوص است یا اعم؟ آره نماز عید میں تو ارکان ہے، اور سارے ارکان اس کے اندر بس نماز عید مستحب ہے، واجب نہیں ہے. همه ارکان درش هست. نماز فقط مستحب واجب نیست. اگر نماز عید بی رکوع عمدن میشه، بی سجود عمدن نماز عید کے بغیر وضو یا بغیر غسل یا بغیر من میخوام عرض جو شرائط نماز بغیر قبلے ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. نه از بابا یہ مثال تمام. جب آپ لفظ صلاۃ کہتے ہیں، لفظ نماز کہتے ہیں، تو ذہن میں کیا آتا ہے آپ کے؟ متبادر ازش چیه؟ وہی خاص طریقے کی نماز آتی ہے. تو اگر وہ جب تبادر آپ کے لیے ہے تو پھر یہاں اگر کسی اور معنی میں آ رہا ہے تو پھر یہ مجازی ہے. اگر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ تبادر نہیں آئے گا اس والی نمازوں کا جس کے اندر تمام شرائط ہیں، اگر تبادر نہیں آ رہا ہے، آپ کے نظر میں نہیں آ رہا ہے، تو ہم آپ کی بات قبول کر لیں گے، لیکن تبادر ظاہری طور پہ آ رہا ہے. چه تو قرآن چه میشنون متبادر ازش ارکان مخصوص است.
وقت اون میشه مجاز. بله وہ صلات کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے کلمه صلاتی که بله در قرآن یا آمده سینکڑوں روایات میں جو یہ جملہ آیا ہے ها روایت کی کلمه صلات تو یہاں آمده توی عام طور سے وسائل تبادر جو ہے وہ فوائد اسی تبادر معنی میں ہے جو جو مثل تمام حدیث شرائط ہے نماز کی، اور غیر اس کے علاوہ جو اگر صحیح. لفظ آیا ہے تو پھر وہ مجازی استعمال ہے. آره بله درست. نماز میت دیکھیے میں نے عرض کیا آپ تبادر کو قبول، بله آپ کی بات ہم قبول کریں، اگه یہی بات میں نے ان سے تبادر بیان کی. قبول لیکن نکردید قبول دارم. لیکن اگر تبادر ہو گیا تو پھر اس کا غیر جو ہے وہ اگه مجازی ہو جائے. تبادر شد غیرش میشه مجاز. همون صحت الحمل و صحت السلب. این صحت الحمل اون صحت السلبه. حقیقت شرعی کی بات ہو رہی ہے. حقیقت شرعی وقت شرعی بگیم لیکن چونکہ تبادر جو ہے وہ ارکان مخصوص است. صلات میت لیست به صلات تبادر جو عثمانی کی طرف نہیں لے جا رہا تو پھر مجازی معنی میں ہم جائیں گے. مثل جیسے رجل شجاع لیس به اسد. رجل اسد معلوم ہے کہ یہاں مجازی معنی میں ہے، لیکن اگر آپ نے تبادر شرعی کو قبول کر لیا تو اس کا غیر جو سب مجازی ہو جائے گا. قبول کردید تبادر شرعی عرف احکام میں معیار نہیں ہے، عرف موضوعات میں معیار ہے. احکام ملاک نہیں، عرف در موضوعات ملاک ہے. موضوعات جو شاعر نے بیان کیے ہیں وہاں، جو شاعر نے معین کیے ہیں وہاں آپ عرف کو نہیں لائیں گے. وہ نماز ہے تو وہ جو اشارہ ہے وہی رکوع ہے، نہ کہ اس پہ رکوع نہیں ہے. وہاں پر اشارہ ہی رکوع ہے، وہاں اشارہ ہی سجدہ ہے ان حالات میں. لہذا ایسا نہیں کہہ سکتے آپ اس میں رکوع نہیں کیا یا اس میں سجدہ نہیں کیا. اور جب شارع نے کہا ہے کہ بغیر رکوع کے نماز نہیں ہے یا بغیر سجدے کے نماز نہیں ہے، تو جو انسان کے لیے حکم یہ ہے کہ اس اشارے سے ہی رکوع کرے تو وہ اس نے عمل کر لیا، کیونکہ اس کا وظیفہ اس وقت اشارے سے ہی رکوع کرنا ہے اور اشارے سے ہی سجدہ کرنا ہے. اور طہارت کا نہ ہونا یہ تو اختلافی مسئلہ ہے. فقط الطهورین که خلافیه صح. جماعت بله جماعتی گفتند که باطله فقط الطهورین، باید فقط قضا کنه. شاید هم صاحب عروه یکیشونه. بله جماعتی من صاحب عروہ نے بھی اس کو قبول کیا کہ فاقد الطہورین یعنی جس کے بعد نہ غسل ہے نہ تیمم ہو تب بھی وہ نماز پڑھے گا، اور جس طرح سے بھی پڑھ سکتا ہے پڑھے گا. قبول دارم این را. و صلی اللہ علی محمد و آله.